نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 17 پڑھیں گے۔ تم کیا تم بے خوف ہو گئے ماں اس سے یا اس ذات سے پھر سمائی جو آسمان میں ہے، این یرسلا این یہ کہ یرسلا وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا کوئی ایسی ہوا جو پتھراؤ کرنے والی ہو، فستعلمون پس تم ان قریب جان لوگے، کیفا کس طرح، نذیری میرا ڈرانا ہوا۔ با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، امیاتم ما فی السماء کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے، این یرسلا علیکم حاصبا یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ والی ہوا بھیجے، پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجے، فستعلمون کیف نذیر تو پس تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا یا میری تنبیہ کیسی ہوئی۔ اب یہ والی آیت بھی بالکل پچھلی آیت کی طرح امن تم سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے تھا امن تم اور اب یہاں پہ ہے امن تم۔ ام کا مطلب یہاں پہ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ ام کا مطلب ہے یا، یعنی ہم اس طریقے سے کہتے ہیں نا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کے یہ بات یا یہ بات۔ تو پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض واذا ہی رمور، کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں زمین میں دھسا دے تو پس وہ اچانک لرزنے لگے، یا پھر ایسا ہو کہ اس بات سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسی وبا یا ایسی کوئی عذاب نازل کر دے کہ جو تمہارے اوپر پڑے اور تم اس سے فنا ہو جاؤ یا اس کے عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ، اور پھر تم اس وقت جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تنبیہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈرانا تھا وہ کس طرح سے ہوا۔ اب یہاں پہ امن تم تو وہی پرانا والا ہے، یعنی کہ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو۔ اب یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ایک بیانیہ سوال ہے، ایک ریٹوریکل ایک کویسچن کیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ تنبیہ کی جائے یا سمجھایا جائے لوگوں کو کہ کیا تم اپنے جو بھی اعمال ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، جیسے رسول کو جھٹلانا ہے یا اللہ کے کلام کو جھٹلانا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہ ماننا ہے، یا اللہ کے کلام کو تو مان لیا مگر اس کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، تو پھر اب تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین تمہارے تابع کی تھی تو اس کے اوپر ایک آسمان بھی تو ہے، اور جب وہ آسمان آپ کے سروں پر ہے تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری نافرمانی یا میری ناشکری یا کفر کی وجہ سے میرے نیچے سے کوئی عذاب آ جائے، یعنی زمین سے کوئی عذاب نکل آئے، یا پھر میرے آسمان سے کوئی ایسا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے کہ جو مجھے فنا کر دے یا مجھے کسی مشکل میں مبتلا کر دے۔ تو اب یہاں پہ وہ والا مفہوم لیا جا رہا ہے کہ پہلے تو زمین کی بات کی کہ وہاں سے کوئی عذاب آ جائے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل ہو جائے، کوئی ناگہانی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے۔ جیسے ہم اگر ہسٹری دیکھیں تو پرانی جو عاد، سمود اور لوط علیہ السلام کی جو قومیں تھیں تو ان قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان قوموں نے بھی رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کی اطاعت نہیں کی، تو ان کے اوپر عذاب آ گئے۔ اب قوم لوط کے اوپر کیا عذاب آیا تھا اگر ہم دیکھیں اس آیت کے تناظر میں، کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھراؤ والی ہوا بھیجے، تو لوط علیہ السلام کی قوم ایسی ہی پتھراؤ والی ہوا سے ہلاک ہوئی تھی۔ اور یہ سب ہم قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنی ہی مقام پہ کتنے ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو کس طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ تو کیا وہ تمام چیزیں صرف اسی قوم کے لیے تھیں یا وہ ڈرانا صرف اسی قوم کے لیے تھا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھیں قرآن بھی ہمیں یہی سوال ہمارے سامنے لکھ کر آ رہا ہے کہ اپنے اعمال کی طرف دیکھا جائے، اپنے ڈیڈز کی طرف دیکھا جائے کہ ہم کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، کس طریقے سے اعمال کر رہے ہیں اور کس طریقے سے رسول کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جس طریقے سے عذاب نے ڈھانپ لیا تو کیا تم کو عذاب ڈھانپ لے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ پہلے تو ان قوم کو تو اس قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کر دیا اور تم بہت شہید ہو اور تمہیں عذاب سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے، وہ جب چاہے معجزہ دکھا سکتا ہے، وہ جب چاہے اپنے عذاب کو بھیج سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ حاسبن کے اندر بھی دو میننگز آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ارتھکویک آئے اور زمین پھٹے اور زمین کی جو معدنیات ہے وہ نکلے اور پھر وہ ہوا کے ساتھ مل کر کے پتھراؤ کی شکل اختیار کر جائے، یا پھر ننھے ننھے پتھروں کے اندر جو ہے وہ آئرن کے ٹکڑے شامل ہو جائیں اور ان کو آگ لگ جائے، کیونکہ معدنیات کے اندر صرف کوئلہ اور دوسرے منرلز ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ اس میں گیس اور پیٹرولیم وغیرہ یعنی لکوڈ اور گیسز بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ گیسز شامل ہو جائیں اس کے ساتھ ہوا کے ساتھ اور ان کو آگ لگ جائے تو پھر وہ آگ والی بارش برسائیں یا پھر پتھروں والی بارش برسائیں تو اس کی وجہ سے جو آبادی ہے وہ پوری ہلاک ہو جائے، تو ایسا والا عذاب۔ یا پھر حاسباً جو ہے وہ ایک اور میننگ میں آتا تھا اور وہ میننگس یہ تھے کہ جلد کے اوپر جس طریقے سے پمپلز ہو جاتے ہیں، جیسے ابھار آ جاتا ہے اسکن کے اوپر اور اندر کچھ جو ہے وہ مٹیریلز وغیرہ اندر جمع ہو جاتے ہیں، کچھ جیسے پیپ ہے یا جو گندگی وغیرہ ہے وہ اندر جمع ہو جائے اور پھر وہ بالکل پمپل کی طرح اوپر کو ابھر جائے، امبوز ہو جائے، تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری نازل کرنا چاہے آسمان سے تو کیا وہ بیماری نازل نہیں کر سکتا؟ تو یعنی دو میننگ یہ ہو گئے کہ ایک تو عذاب آئے اور ایک بیماری آئے، کہ اس کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے کورونا میں، پوری دنیا ہی اس کورونا کی لپیٹ میں تھی اور اس کورونا کی وجہ سے ہر ایک جو ہے وہ دین کی طرف یا اس طرف مائل ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کو سنے، ایون جو لوگ کافر تھے یا مشرک تھے وہ بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہو گئے تھے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف غور کریں کہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ تو اس طریقے سے جو کرونا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نازل کر دے جو پھوڑوں کی شکل میں ہو تو یہ بھی آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر سکتا ہے اور اس طریقے سے نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے جا کر کے فرمایا کہ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، بس تم عنقریب یہ بات جان لو گے کہ میرا ڈراوا کیسا ہوا یا میری تنبیہ کیسی ہوئی۔ جب انسان کے اوپر کوئی ہارڈشپ آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اور وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس شر سے خیر نکالتے ہیں۔ اب نذیری کے اندر بھی دو میننگ ہیں۔ نذیری دراصل جو لفظ ہے وہ ہے نذیری، یعنی را کے بعد یا ہے اور یا ساکن ہے، اور اس یا کو ہم متکلم کی یا کہتے ہیں۔ انہیں عربک گرامر پڑھی ہوتی ہے تو یہ بات جانتے ہیں کہ متکلم کی یا کیا ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے تو ان کے لیے سمپل یہ چیز ہے کہ یا ہم جب لگاتے ہیں جب میں کسی ایسی بات کو مینشن کروں جو میری طرف ریلیٹ کرتی ہے، جیسے میری کتاب یا میرا قلم، جب میں یہ بولوں گی تو میں کہوں گی قلمی یا کتابی، یعنی کتاب کے بعد یا لگاؤں گی اور اس کا مطلب ہوگا میری کتاب، اور قلمی کے بعد یا لگاؤں گی اور اس کا مطلب ہوگا میرا قلم۔ اسی طریقے سے یہاں پہ نذیری تھا لیکن وہ ایک گرامر کے اصول کی وجہ سے یہاں پہ گرا دیا گیا ہے اور یہ نذیر بن گیا ہے، اور اس یا کو شو کرنے کے لیے را کے نیچے زیر لگایا گیا ہے۔ تو اب یہ نذیر کے اندر دو معنی ہیں، اور وہ دو معنی کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک نذیر ہیں، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تھیں سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو کافرین تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہمارے پاس نذیر آئے تھے ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو اب جو ہے یہاں پہ نذیر میں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ رسول جو ہے وہ اپنے وقت کا نذیر ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان جو کہ ہدایت کی بات بتا رہا ہوتا ہے وہ بھی نذیر کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ پھر اس سے کلام اللہ مراد ہے، یعنی قرآن پاک، کہ قرآن پاک نے ہر ایک بات کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ یعنی نذیر کی پوزیشن اختیار کی ہے کلام اللہ نے، اور ہر بات کھول کے واضح کر دی اور اللہ کی ہر بات بتا دی ہے کہ اللہ کا ڈراوا کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم دعا کر سکتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔